تمام ناظرین گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ایک بہن حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی خدمت میں یہ خط ارسال کرتی ہیں، جس میں وہ اپنا مسئلہ کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ میری شادی 2017 میں ہوئی۔ میرے والدین متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ان کا رشتہ آیا تو میرے والدین ان لوگوں کے بنگلے، گاڑی کی چکا چوند اور روپے پیسے کی ریل پیل سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے لڑکی کی تھوڑی سی بھی جانچ پڑتال کرنا مناسب نہ سمجھا اور چند ہی ماہ میں میری شادی یہاں کر دی گئی۔ شادی کے کچھ دن بعد تک میرے شوہر یہ بہانہ کرتے رہے کہ ان کی طبیعت شدید خراب ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کا ذہن میری طرف مائل نہیں ہو رہا۔ اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ چند سال پہلے بھی میرے شوہر کی ایک شادی ہو چکی ہے جو چند ماہ بعد ختم ہو گئی تھی۔ مجھ سے شادی کے بعد چند دن تک وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرتی رہی، پھر چند ہفتوں کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ واپس آنے پر بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ کچھ دن بعد مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ میرے شوہر شادی شدہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہیں۔ مجھ سے شادی انہوں نے صرف اس لیے کی کہ انہیں سوشل سرکل میں اپنے گرتے ہوئے امیج کو بحال کرنے کی ضرورت تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن اپنے شوہر کی اس بے التفاتی کی وجہ سے میں مرجھا کر رہ گئی ہوں۔ میرے شوہر مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاتے، جتنے پیسے مانگتی ہوں فوراً دے دیتے ہیں۔ میں نے اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے اس بارے میں کئی بار بات کی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ تمہیں اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا اور مجھے اپنے شوہر کو علاج کی جانب مائل کرنا چاہیے۔ شوہر سے جب بھی اس موضوع پر بات کروں تو وہ بات پلٹ دیتے ہیں، زیادہ زور دینے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے سسرال میں تقریباً تمام ہی لوگ شوہر کے اس نقص سے واقف ہیں، لیکن سب خاموش رہتے ہیں۔ میں آج ایک عجیب دوراہے پر کھڑی ہوں۔ میرے اہل خانہ میرا مسئلہ سمجھنے کو تیار نہیں اور میرے شوہر اپنا مسئلہ سننے کو تیار نہیں۔ میں اپنی ایک سہیلی کے کہنے پر آپ سے رابطہ کر رہی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ شوہر کی طرف سے ازدواجی حقوق سے محروم ایک جوان عورت آخر کیا کرے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ان بہن کے خط کا جواب کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ کے شوہر کو طبی اور نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ یہ معاملہ آپ کے والدین کو آپ کے ساس سسر کے سامنے رکھنا چاہیے اور انہیں آپ کے شوہر کے مناسب ڈاکٹری، حکیمی یا ہومیوپیتھک علاج کے ساتھ ساتھ نفسیاتی علاج پر قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض لوگ حسد، نظر بد اور سحر کی وجہ سے بھی ازدواجی تعلقات کے قیام سے معذور ہو جاتے ہیں۔ ازدواجی تعلقات پر حسد یا سحر کے اثرات سے نجات کے لیے رب ذوالجلال کے کلام سے مدد لی جائے۔ صبح اور شام 11 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس اور 7 مرتبہ سورہ الاعراف کی آیت 189 میں سے اتنا حصہ 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے میاں بیوی دونوں پی لیں۔ رات سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ روم کی آیت 21 میں سے اتنا حصہ 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر شوہر کا تصور کر کے دم کر دیں اور دعا کریں کہ ان کی حفاظت ہو اور انہیں صحت عطا ہو۔ آمین۔